صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى آله وصحبه وبارك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے چلتے ہیں بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا الشافی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، شفا دینے والے. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں انجیر سے بھرا ہوا تھال پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اسے کھاؤ. ہم نے اس میں سے کھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کیونکہ یہ متعدد امراض میں علاج ہے اور خصوصاً گنٹھیا یعنی جوڑوں کے درد میں مفید ہے. آج کا پروگرام ناظرین انتہائی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج انشاءاللہ علاج معالجے پر اور اسلامی تعلیمات پہ ہم بات کریں گے. بہت سی کنفیوژنز ہیں جو انشاءاللہ آج دور ہوں گی. اچھا صاحب، بات یہ ہے کہ انسان کی طاقت و قوت کا حال یہ ہے کہ کائنات کی بڑی سے بڑی اور طاقتور ترین جو مخلوق ہے ناظرین، انسان کی قوت تسخیر اسے اسیر کر سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ضعف اور کمزوری کا یہ عالم ہے کہ معمولی کیڑے مکوڑے بھی اس انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. یعنی ایک نہ نظر آنے والا وائرس جسے آپ کورونا کہتے ہیں ناظرین، وہ بھی انسان کی جان لے سکتا ہے اور بیماریاں اسے بہت آسانی کے ساتھ پچھاڑ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاک بھی اتارا ہے اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ ناظرین اس کا علاج بھی اتارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے. اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دواؤں کو دریافت کرے اور علاج کرائے، اور اس کام کو ناظرین میڈیکل سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز بہت بحسن و خوبی انجام دے رہے ہیں. بعض لوگ ناظرین علاج کرانے کو اللہ پر توکل کے خلاف سمجھتے ہیں. بڑی ایک کنفیوژن ہے، جبکہ یہ ایک بہت بڑا واضح فارمولا ہے کہ کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے اس کے اسباب کو حاصل کرنے کے بعد اس کے نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دینا ہی توکل ہے، نہ کہ اسباب کو بھی چھوڑ دیا جائے. جس طرح ناظرین بھوک پیاس مٹانے کے لیے کھانا پینا، روزی کمانا اور مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، اسی طرح سے بیماریوں کا علاج کرانا توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے. اور سرکار علیہ السلام نے بیماری میں اپنے صحابہ کو علاج کرانے کے لیے باقاعدہ موٹیویٹ کیا ہے. ایک مومن کا یقین ہوتا ہے کہ خوشی و غم، مسرت و رنج، دکھ و سکھ، خوشحالی و تنگی، صحت و بیماری، توانائی و ضعف دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے. اسی طرح ناظرین دنیا اسباب و علل کی ہے، اور اسباب و علل کو انسان تک پہنچانے اور پھر اسے مؤثر کرنے والی ذات بھی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. یہ یقین ایمان کا جز اور تقدیر پر ایمان لانے کا ناظرین لازمی حصہ ہے. اسلام نے انسان کی صحت کو ایک نعمت قرار دیا ہے اور اس کی قدر و حفاظت کرنے کا ناظرین حکم دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو صحت عطا کی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے طہارت سے لے کر خوراک تک اور خوراک سے لے کر جسمانی ورزش تک احتیاط کے سارے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وضع کر دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان
انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس کی غذائی ضروریات بھی ناظرین پوری کی ہیں، البتہ اس نے پاک چیزوں کے استعمال کا حکم دیا، اور جو چیزیں مادی یا روحانی طور پر اس کے لیے ضرر رساں تھیں اسے حرام قرار دے دیا۔ بلکہ ناظرین حلال چیزوں کے کھانے میں بھی طبیب اعظم نے اصول بتلا دیا جسے آج جا کر میڈیکل سائنس پروف کر رہی ہے۔ پروف تو کیا کر رہی ہے صحابیوں کا، یہ کہ اسے ڈسکور کر رہی ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، یعنی یہ فارمولا سرکار علیہ السلام نے 1450 برس پہلے دے دیا تھا۔ اسلام علاج کی نوبت سے پہلے ناظرین حفظان صحت اور احتیاطی تدابیر پر زور دیتا ہے، اسی لیے اسلام کی جملہ تعلیمات کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے، یعنی پریونشن از بیٹر دین کیور کا جو تصور ہے ناظرین وہ سب سے پہلے اسلام نے دیا تاکہ صحت سے فائدہ اٹھایا جائے اور اسے غنیمت سمجھا جائے۔ اب معاملہ یہ ناظرین کہ آج کل چونکہ آپ کو پتہ ہے شہروں کی وسعت ہو گئی ہے، صنعتوں کی کثرت ہو گئی ہے، فضائی آلودگی ہے، ورزش ہم کرتے نہیں ہیں، محنت کی بہت کمی ہو گئی ہے، ذہنی اضطراب ہے، خاندانی نظام کی ابتری ہے، منشیات کا بہت استعمال بڑھ گیا ہے، اخلاقی بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا ہے، متوازن غذا ہمارے یہاں کم ہو گئی ہے، علاج کا گراں ہونا، پھر ڈاکٹرز کی جو لوٹ مار ہے، اللہ ماشاءاللہ جو اچھا کام کر رہے ہیں، تو اور ساتھ ساتھ ناظرین جو غلط منصوبہ بندی ہے وہ یہ چند اہم بڑے مسئلے ہیں جن کی وجہ سے طرح طرح کے امراض پیدا ہو رہے ہیں اور ہزار کوششوں کے باوجود اس پر قابو نہیں پایا جا سک رہا۔ معاملہ یہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت سے امراض ناظرین پائے جاتے ہیں اسی طرح سے اس نے علاج کے لیے دوائیں بھی پیدا کی ہیں اور اختیار ظاہر ہے مطلب ہمیں دیا ہے اور تاکید کی ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں۔ قرآن پاک میں ظاہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے بڑے واضح ہیں کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یعنی وہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایسی کوئی بیماری نہیں اتاری ہے جس کی شفا نازل نہ فرمائی ہو۔ ایک اور حدیث میں ناظرین کہ ہر بیماری کی دوا ہے، جب وہ انسان کے جسم میں پہنچتی ہے تو مریض اللہ تعالیٰ کے اذن سے شفا یاب ہو جاتا ہے۔ بس معاملہ یہ ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ظاہری اسباب کو بھی اختیار کریں اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ کریں۔ دوا انسان کو شفا نہیں دیتی، حکم اللہ کا ہوتا ہے تو شفا ملتی ہے، لیکن ظاہری اسباب کو ہمیں ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے مفتی صاحب آپ سے یہ بتائیے، یہ جو ہمارے یہاں ایک تصور ہے بیماری کے حوالے سے کہ ہمیں علاج نہیں کرانا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اور جو اللہ پر توکل نہیں کرتا معاذ اللہ اس کا ایمان کمزور ہے، اس پہ آگے جا کے ہمیں بات کرنی ہے اور یہ بڑی اہم ترین بات ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو بیماری کی صورتحال ہے، اب ظاہر ہے ایک انسان بیمار ہو گیا تو اسے علاج کرانا چاہیے، اس علاج کے کرانے کے حوالے سے قرآن و حدیث ہمیں کیا بتلاتے ہیں؟ یہاں سے آغاز۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ پیارے جنید بھائی، بہت ہی اہم موضوع ہے آج کا۔ سب سے پہلے تو ناظرین کرام کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ بیماری 2 طرز کی ہوتی ہے، ایک جسمانی ایک روحانی۔ تو علاج بھی 2 طرز کا ہوا، ایک جسمانی ایک روحانی۔ ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے دونوں طرز کے علاج کو بیان فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو آیات قرآنیہ پڑھ کے سنائیں کہ جس کا دل بیمار ہو جائے وہ کیا کرے۔ فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جب دل مردہ ہو جائے تو وہ اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جاتا۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ظاہری کیفیت کو بیان فرمایا۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ،
کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، یہ شفا ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے، ظاہری بھی رحمت ہے، باطنی بھی رحمت ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی روحانی قوت بھی پیدا فرما دیتا ہے اور جسمانی بیماریاں بھی ختم فرما دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ پھر نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی علالت کے دنوں میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی ان کی علالتوں کے دنوں میں علاج کی طرف متوجہ کیا اور بتایا کہ یہ کام کرو تو تمہیں شفا ملے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بھائی کے بارے میں بتایا کہ وہ کافی دنوں سے بیمار ہے، اس کا پیٹ خراب ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ ٹھیک ہے۔ پھر آیا کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مرض اور تیز ہو گیا۔ پھر فرمایا شہد پلاؤ۔ پھر تیسری بار کہا، 3 بار کے بعد بھی جب اس کو شفا نہیں ملی تو چوتھی بار عرض کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا کمال جملہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سچ فرماتا ہے، یہ بیماری اس کے اندر موجود ہے جو صحیح ہونے نہیں دے رہی۔ اس کی محدثین نے وضاحت فرمائی کہ پہلی 3 دفعہ جو شہد کی وجہ سے شفا نہیں ہوئی تو ظاہراً نہیں ہوئی، لیکن شہد اندر سے کام کر رہا تھا، وہ بیماری کو جڑ سے ہٹا رہا تھا۔ جب 3 دفعہ میں آنے کے بعد اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کی مہر لگا دی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو شہد کی مکھی کے جسم سے پانی نکلتا ہے ہم نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہوئی ہے، اللہ۔ تو پھر اس کو اس سے شفا ہوئی۔ پھر حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کبھی کبھی آپ کے سر مبارک میں درد ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوتے اور عرض کرتے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے سر میں درد ہے، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں دم کر دوں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دم میں شفا ہے اور بیماری میں دم بھی کروایا جا سکتا ہے، یہ بھی شفا بخشتا ہے۔ اللہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے خود بھی اپنے اوپر دم فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رات آرام کے لیے لیٹا کرتے تو معوذتین پڑھ لیتے، دم فرما لیتے تاکہ پتہ چلے کہ یہ امت کے لیے رہنمائی کا سبب ہے۔ ٹھیک۔ پھر دوسری سب سے اہم بات، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے ساتھ لوگوں کو اس لیے جوڑا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ یہ اسباب ہیں، در حقیقت شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کی بیماری میں فرق بیان کیا۔ فرمایا مومن بھی بیمار ہوتا ہے، کافر بھی بیمار ہوتا ہے۔ مومن جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو مختلف طرز کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بیماری میں انسان سے کھایا نہیں جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار کے اوپر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، خود کھلانے کی کوشش نہ کرو۔ فرمایا جب بیمار ہے تو جب تک بیمار رہے گا رب کائنات جل جلالہ خود اس کو کھلاتا پلاتا رہے گا۔ اور پھر فرمایا کہ جب مومن بیمار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی وجہ سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ۔ لیکن کافر کی بیماری میں اس کو یہ نعمتیں نہیں ملتی۔ فرمایا کافر کا بیمار ہونا ایسے ہے جیسے ایک مالک نے اپنا اونٹ باندھ دیا پھر کھول دیا، اس کو پتہ نہیں مجھے باندھا کیوں، اس کو پتہ نہیں مجھے کھولا کیوں۔ لیکن ایمان کی وجہ سے ایمان والے کے اوپر جو بیماری مسلط ہوئی اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کے اوپر اس کو کثیر ثواب عطا فرمایا۔ اللہ۔ اچھا یہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ جو آیہ مبارکہ ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، بہت سے لوگ اس کی انٹرپریٹیشن یہ کرتے ہیں کہ چونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے تو شفا بھی اللہ کی طرف سے مل جائے گی، یقیناً شفا اللہ کی طرف سے۔ لیکن بیچ میں جو ایک معاملہ ہے علاج معالجے کا، لوگ کہتے ہیں کہ توکل کے خلاف ہے۔ یعنی پہلے تو ذرا سا یہ ایک جملے میں ذرا سمجھا دیجئے تاکہ بات ہم آگے بڑھائیں کہ یہ جو کنسیپٹ ہے کہ جی مطلب چونکہ بیماری بھی اس کی طرف سے شفا بھی اس نے دینی ہے تو ہم نے دوائیں نہیں کرنی ہیں، جبکہ سرکار علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں بالکل مختلف بتلا رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ انسان کا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے، توکل علی اللہ یہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم جز ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج کرنے کی طرف متوجہ کروایا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر انسان علاج نہیں کروائے گا تو معاملات اس کی صحت کے بگڑتے چلے جائیں گے۔ پھر علاج میں بھی احتیاط بتا دی کہ آپ علاج کروائیں تو حلال چیزوں سے کرائیں، حرام سے علاج کروانے کی اجازت نہیں۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں اگلے فیز میں، جب میں آپ کی طرف آؤں گا نا تو یہ بڑی اہم ترین آپ بات کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ علاج کے وقت حرام چیزوں کا بھی استعمال کرتے ہیں، اس کی اجازت شریعت دیتی ہے کہ نہیں۔ لیکن ایک بات جو اس پہ ڈاکٹر صاحب بڑی اہم ترین ہے وہ یہ کہ انسانی صحت کے لیے ظاہر ہے اسلام نے جو ایک پورا ایک سسٹم وضع کیا ہے جس میں طہارت کا نظام بھی ہے، جس میں مطہر خوراک کا بھی نظام ہے، ظاہر ہے یہ ایک پورا سسٹم ہے
کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا ہے. اچھا پھر وہ پریونشن از بیٹر دین کیور، یہ جو آج ویسٹرن ورلڈ اس پورے نعرے کو لے کے چلتا ہے، یہ اصل تصور تو دیا ہی اسلام نے. تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ اس پہ میرا خیال ہے تفصیلاً بات ہونی چاہیے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بیماری سے پہلے بتلا دیا کہ ہمیں احتیاط کیسے کرنی ہے اور کن کن حوالوں سے کرنی ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ کا شکر گزار ہوں سر کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارک پر. سر یہ پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہر شخص کی بات اس میں کی جائے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اگر کوئی صحت مند معاشرہ ہے تو وہی معاشرہ ترقی کر سکتا ہے. وہی لوگ جو ہے وہ دوسری ایسی قوموں کا مقابلہ کر سکتی ہیں جو آپ کے مقابلے میں آئی ہوئی ہیں. درست، بالکل. تو اگر دماغی اور جسمانی صحت ٹھیک رہے گی تو پھر معاشی اور معاشرتی صحت بھی ٹھیک رہے گی. درست. اور روحانی صحت ٹھیک رہے گی. درست. ادروائز تو پھر ڈیٹوریشن آئیں گی جو ہمارے معاشرے میں بالکل آپ کو روڈ پہ نظر آ رہی ہیں. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے چاروں طرف آپ کے محلے میں آپ کی گلی میں نظر آئے گا. 100% بالکل صحیح. من حیث القوم جو ہے وہ صحت مند قوم نہیں ہے. اچھا سر، من حیث القوم ہمارے لیے صحت جو ہے نا وہ پرائرٹی بھی نہیں ہے. میں آپ کو زبردست بات بتاؤں مزے کی، کہ اگر ہمارے پاس تھوڑے سے بھی پیسے آتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنے ڈرائنگ روم کو بہتر کرنے، کپڑے خریدنے یا گھر کو بہتر کرنے یا گاڑی کو اپ گریڈ کرنے میں پیسے خرچ کرتے ہیں. بالکل درست. آپ مجھے یہ بتائیے کون شخص ہے جو تھوڑے سے پیسے آئیں وہ کہے گی جی میں اپنی صحت پہ پیسے خرچ کروں گا؟ ہے نہیں. بالکل صحیح، بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. صحت تو پھر پرائرٹی رہی نہیں. سب سے پہلے بائک تبدیل کرنی ہے، گاڑی تبدیل کرنی ہے، بالکل صحیح. جوتے خرید لیں گے، کپڑے خرید لیں گے، شاپنگ کر لیں گے، کھانا کھانے باہر چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ یہ پیسے میں خرچ کروں گا اپنی صحت پہ، یہ ہماری پرائرٹی نہیں. صحت کو ہم نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے. اور پھر صحت میں پھر تو اچھا ڈاکٹر کے پاس جانا اور ڈاکٹر سے علاج کرانا بھی ایک اسٹگما اور ٹیبو ہے. یعنی کہ خدا نہ خواستہ آپ یہ کہہ دیں کہ میں بیمار ہوں تو میری عزت نفس میں بڑی کمی ہو جاتی ہے، میں کوئی چھوٹا ہو جاتا ہوں کہ اگر میں کسی کو پتہ چل جائے کہ میں بیمار ہوں. آپ بہت سے لوگوں کے پاس جائیں، آپ ان سے کویشچن پوچھیں کہ بھئی آپ کیسے ہیں، تو الحمدللہ جب کہ وہ بالکل نظر آ رہے ہوں گے کہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے. لیکن جب تک آپ بیماری کی طرف رجوع نہیں کریں گے، بیماری سے بچنے کے طریقوں کو نہیں سوچیں گے، آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں کہ جو پریونشن، ابھی آپ نے بات کی پریونشن از بیٹر دین کیور، ہم اس پہ کبھی بات نہیں کریں. میں یہ تو سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے، سوال ہی میرا یہ بتائیے نا، یہ دیکھیں اتنی پریونشنز بتا دی اسلام نے. اچھا اب اللہ کے رسول نے جو پہلی بات کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلی بات کی صفائی نفس ایمان ہے. ہاں اچھا یہ ایک ایسی بات ہے کہ جب بچپن سے پرائمری سے پڑھ رہے ہیں بھائی، اب نفس ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدھا اسلام یہ ہے کہ آدھا اسلام اس طرف ہے، آدھا اسلام اس طرف ہے، اور اس کی اتنی امپورٹنس ہے. آپ مجھے بتائیں کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو یہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہیں؟ درست. کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں؟ یہ تربیت ہی نہیں ہے بچوں کو. تربیت نہیں ہے. اچھا ایک طبقہ تو ایسا ہے جس کو یہ اس بات کے بارے میں پتہ ہی نہیں، نہ اس کو سمجھ ہے، جو ہمارا جو ورکنگ کلاس میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت کم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو وضو اور روزے کا کانسیپٹ ہے، ٹھیک سر، اتنی حیران کن بات ہے. ابھی اگر آپ وہ نظر یا وہ کیمرہ وہ دوربین لے آئیں کہ جو میری باڈی کو چیک کرے نا ابھی ٹی وی کے تو آپ کو اربوں جراثیم میری باڈی پہ گھومتے ہوئے. بالکل صحیح ہے، اربوں. بالکل صحیح. اچھا وہ اربوں جراثیم میں سے کچھ تو آپ کے فائدہ مند ہیں اور کچھ جو نقصان دہ. لیکن جب دن میں آپ دیکھیے جو کرونا تھا، جب ایک دنیا کو اس نے الٹ کے رکھ دیا. بالکل ایسا 2 سال جو کچھ ہوا ہے اس دنیا کے ساتھ، میں تو کم از کم اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. بالکل آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو اس میں جو موٹی موٹی باتیں ہوئی ہیں کہ بھئی احتیاط کرو، دور چھینک مارنے کا ہمیں جو ہے وہ بتایا، سلیقہ سکھا دیا کرونا نے، سکھا دیا. نہ نظر آنے والے وائرس نے چھینک مارنے کا سلیقہ سکھا دیا. چھینک مارنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جناب علی الحمدللہ کہو یا رحمک اللہ کہو. اچھا انہوں نے کہا کہ جی کونی کر دیں. اب کونی سے تو بہتر یہ ہے کہ ہاتھ رکھ لیا جائے. یہ تربیت جو تھی وہ پہلے دن سے ہمیں سکھائی گئی. اچھا وضو کا آپ دیکھیں کتنے مزے کی بات ہے. وضو کی جو کتنی مزو کی بات ہے کہ وضو جو ہے 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، دن میں 15 دفعہ یہ کام ہو رہا ہے. 15 دفعہ آپ منہ دھو رہے ہیں، 15 دفعہ کونی. اچھا یہ کونی تک ہاتھ دھونے کی بڑی ایک زبردست بات. یہاں یہ کھلا ہوا حصہ ہے، ٹھیک ہے، جب ہم کام کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں اتنے جراثیم، میں نے کہتا ہوں کہ آپ وہ لگائیں
مائکروسکوپ اور کیا کہتے اس سے وہ دیکھیں، آپ کو اربوں کروڑوں جو ہے نا جراثیم موو کرتے ہوئے نظر اپنے آپ سے نفرت ہو جائے اور گی. پھر آپ کہیں گے کہ یہ جناب کیا چیز. صحیح بات ہے. تو اس کے بعد وضو کا طریقہ، اچھا آپ کھلی ہوئی جگہوں دیکھ لیں، پیر کو دھونا، آپ دنیا جگہ سے ہو کے آ رہے ہیں. اگلی جو بات ہے روزے کی مثال دے لیں. نماز کی جو ایکٹیویٹی ہے، میں نے ایک ریسرچ پڑھی کہ اگر کوئی بندہ رات کی 17 رکعت نماز، عشاء کی نماز پراپر کھڑے ہو کے جس طرح پڑھنی نہیں چاہیے پڑھ لے، 3.5 کلومیٹر واک کے برابر ہے. واہ کسی جگہ جانے کی ضرورت واہ واہ 3.5 کلومیٹر walk 3.5 کلومیٹر پراپر نماز آپ پڑھ لیں. کیا کہنا سر آپ دیکھیں کتنی آسان زندگی کر دی. ایک جملہ اور بات پہ ختم کروں گا، جو مینٹل ہیلتھ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ذہنی، کیونکہ میرا تعلق ہی اس سے، جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ سب سے زیادہ، ذہنی صحت جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اگر ذہن ٹھیک ہے تو آپ کا جسم، آپ کے معاشرتی صحت، معاشی صحت آپ کی ٹھیک رہتی ہے. تو جو لوگ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، جو لوگ وقت پہ سوتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے جاگتے ہیں، ان کو ذہنی بیماریاں نہیں ہوتی. سر پریونشن از بیٹر دین کیور. اصل بات یہ دیکھیں نا، دین اسلام نے ہمیں ایک کنسیپٹ وضع کر دیا، اور بات یہ ہے کہ یہ گفتگو کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم سب سے پہلے یہ چیک کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تو پریونشنز دے دی ہیں. یعنی ہم طہارت کے نظام کو دیکھ لیں، ہم غذا کے نظام کو دیکھ لیں، ہم عبادات کے نظام کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل جو ہے محفوظ کر دیا ہے. ہاں اب اگر بات یہ ہے کہ غذا کی طرف ہم آتے ہیں، تو ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے جو میں سمجھنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ آپ کا شعبہ ہے یہ، ظاہر ہے جب ہم ایلوپیتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ تو اس بات کو بالکل ایک دم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں نا، اہمیت نہیں دیتے. لیکن وہی بات ہے جب وہاں ضعف آتا ہے، وہاں بیماری بڑھتی ہے، تو وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ پرہیز شروع کر دو. آپ کے یہاں جو تصور ہے خاص طور پہ علاج جو ہے وہ اپنا غذا کے ذریعے سے، ذرا یہ بتائیے کس حد تک کامیاب ہے؟ اور ہمارے معاشرے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ غذا کے ذریعے سے علاج کی طرف آتے بھی نہیں ہیں، جبکہ بہترین طریقہ ہے، بہترین راستہ ہے. بتائیے ذرا. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو غذا ہے اسی کو ہی سمجھنا پڑے گا، چونکہ انسان کی صحت و تندرستی کا تعلق اور بیمار ہونے کا تعلق، یعنی اس کی جب باڈی کا کیمسٹری چینج ہوتی ہے تو سارا تعلق اس کی غذا اور کھانے پینے سے ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو علاج معالجہ کے لیے ہمیں جو دیکھنا ہے وہ 50% جنید بھائی تعلق جو ہے وہ خوراک سے ہے. علاج کرتے ہوئے 50% رزلٹ آپ نے خوراک سے لینا ہے، 25% رزلٹ آپ نے جو ہے وہ پرہیز سے لینا ہے، اور اس کے بعد جو 15% رزلٹ ہے، 10% وہ آپ نے لینا ہے اس کا لائف سٹائل بدلنے میں، اس کا انوائرمنٹ، انٹرنل ایکسٹرنل اور سارا لائف سٹائل بدلیں گے. تو یہ ہو جاتا ہے 85%. اور اس کے بعد جو پیچھے بچتا ہے وہ 15% ہے. وہ 15% آپ نے بطور دوا جو ہے وہ علاج اس سے کرنا ہے. اگر ہم صرف دوائی کو ہی فوکس رکھیں گے تو 15% رزلٹ میں سے آپ کتنے نمبر لے لیں گے؟ 15 کے 15 بھی لے لیں تو وہ جو 85% رزلٹ آپ کے پاس لائف سٹائل بدلنے کا، پرہیز کا اور خوراک کا ہے، اگر وہ ہم 85% کو بالکل اگنور کر دیں گے تو پھر مریض یہی وجہ ہے کہ ٹھیک نہیں ہو رہے. اور غذا جو ہے اس کا اتنا اہم تعلق ہے کہ اب دیکھیں کہ انسان جو ہے اس کو 3 لائف آرگنز پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بیس کیا. بلکہ سورہ نحل میں اللہ فرماتے ہیں وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ، زیتون، کھجور اور انگور، اور ان کا تعلق بھی انسان کے ان 3 لائف آرگنز پہ ہے جس کو ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. ایمبریالوجی میں ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ ایکٹوڈرمل، میزوڈرمل اور اینڈوڈرمل، جس کو قرآن میں اللہ نے جو ایمبریالوجی دی اس میں یہ فرمایا کہ 3 پرتوں میں 3 لیئرز میں اس کو رکھا. تو وہ جو 3 پرت 3 لیئرز ہیں 3 اندھیروں میں رکھا، ایکٹوڈرمل، میزوڈرمل اور اینڈوڈرمل. ایکٹوڈرمل جو ہے وہ انسان کا دماغ، برین، اور وہ پوری باڈی کے اعصاب بناتا ہے. اور دماغ جو اس کے بعد جو میزوڈرمل ہے وہ ہارٹ، دل بناتا ہے اور وہ پوری باڈی کے مسلز کو کریٹ کرتا ہے. اور اینڈوڈرمل جو ہے وہ پوری باڈی، وہ جگر بناتا ہے، لائف آرگن ہے، اور وہ تمام باڈی کے گلینڈز اور اس کو بناتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ان 3 آرگنز پہ ہی سارا معاملہ سارا اسی پہ. اور یہ تینوں کی خوراک بھی الگ الگ ہے. ایک کا تعلق اعصاب سے ہے، دوسرا عضلات سے ہے، تیسرا غدود سے ہے. تو اس میں 3 خوراک کے گروپ ہیں. ہم اس وقت جو ہے وہ کسی ایک گروپ میں بہت زیادہ کثرت کیے ہوئے ہیں، دوسرے گروپ کو ہم شاید میڈیوکر، اور تیسرے کا ہمیں پتہ ہی نہیں. تو وہ جب خوراک ابھی آپ نے بات کی انٹرو میں کہ متوازن غذا ہونی چاہیے. متوازن غذا کیسے ہوگی؟ ایک بندہ جو بھی دن میں کوئی 15-20 مختلف چیزیں کھاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی میری لیے مختلف ہیں اور متوازن ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتا ہے آلو لیتا ہوں، گوبھی لیتا ہوں، مٹر لیتا ہوں، اس کے بعد وہ کہتا ہے میں چکن لیتا ہوں، انڈا لیتا ہوں، بریڈ لیتا ہوں، اس کے بعد
نان لیتا ہوں اور روٹی لیتا ہوں، مختلف چیزوں کی جب وہ بات کرتا ہے تو وہ سمجھتا ہے دیکھیں جی میں مختلف چیزیں لے رہا ہوں، میں ڈائٹ بیلنس کر رہا ہوں، حالانکہ یہ جو میں نے چیزیں گنی ہیں یہ صرف ایک گروپ ہے۔ دوسرا گروپ کیا ہے؟ کدو ہے، ٹینڈے ہیں، گیا توری ہے، مولی ہے، گاجر ہے، شلجم ہے، پیٹھا سر 3 لائف آرگنز ہیں۔ ایک گروپ نے آپ کے دماغ کو بلغمی رطوبات پیدا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اعصاب کی خوراک۔ دوسرا گروپ آپ کے دل کی عضلات کی خوراک جس نے آپ کو اس کو سودا دینا ہے، اور تیسرا جس نے آپ کے جگر کو صفرا بائل جو ہے وہ پروڈکٹ کر کے دینا ہے۔ تو اگر ہم تینوں گروپ کی خوراک کو تینوں جگہوں سے نہیں لیں گے تو پھر امبیلنسمنٹ ہوگی اور ہم کسی نہ کسی بیماری میں جائیں گے۔ یہ تصور تو ہے نہیں ہمارے یہاں سر آئے گا کیسے کہ جب ہمارے ہاں تصور تو ہے نہیں ہمارے سر جب ہمارے ہاں غذا کا سبجیکٹ ہی نہیں پڑھایا جاتا، ہم جس اور یہ امپورٹنٹ ترین سبجیکٹ ہے یہ پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے 3 طریقہ علاج جو ہیں وہ زیادہ تر جو فوکس کیے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی رجسٹرڈ ہے تینوں طریقہ علاج، ایلوپیتھک ہے، ہومیوپیتھک ہے اور اس کے بعد ہربل ہے۔ ایلوپیتھک سسٹم میں پورے کہیں بھی کوئی غذا کا کوئی سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا، نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اچھا جو کتاب پڑھائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی کہیں کوئی چیپٹر غذا کا کچھ بھی نہیں ہے، ہومیوپیتھک سسٹم میں بھی کچھ نہیں ہے۔ آ جا کے ہربل سسٹم بچتا ہے جس میں ایسٹرن میڈیسن جو ابھی بیچلر ڈگری آ گئی جو ہمارے یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں ایف ایس سی کے بعد، اور اس کے بعد جو ہمارے طبیہ کالج ابھی بھی ہیں اور پہلے ہوا کرتے تھے ان میں پڑھایا جاتا ہے غذا کا سبجیکٹ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ علاج کرانا بنیادی طور پر کیا اللہ کے اوپر توکل کے منافی ہے کہ نہیں؟ یہ بتائیے مفتی صاحب کہ میں علاج کیوں کراؤں؟ میرا اللہ پر ایمان ہے، وہی شفا دے گا، اسی نے ظاہر ہے مجھے مطلب بیماری دیے، اور علاج کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ میں علاج کراؤں گا تو میرا توکل کمزور ہو جائے گا، بتائیے۔ سب سے پہلے جنید بھائی توکل کا معنی سمجھنا پڑے گا۔ توکل کہتے ہیں اپنے عمل اور کوشش سے اللہ پہ بھروسہ کرنا، اپنی ایفرٹ کرو پھر بھروسہ کرو کہ اللہ تعالیٰ شفا دے۔ ایفرٹ تو کی نہیں اور اس لیے بیٹھ گئے کہ اللہ ہی شفا دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور دیا، فہم و فراست دی، سارا پروسیجر سمجھایا کہ یہ کام کرو گے تو شفا مل جائے۔ شفا من جانب اللہ ہی ہے، لیکن اس کے لیے دعا کا استعمال کرنا، ڈاکٹر کے پاس جانا، میڈیکل کا استعمال کرنا، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائی اور بتائیں یہ کرنی جائز ہے۔ تو جو یہ کہتا ہے کہ توکل یہ ہے کہ بس آپ نے دوائی نہیں کھانی کیونکہ مرض ہے تو شفا بھی اسی کی طرف سے آئے گی، تو یہ توکل کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند نہیں کرتا، اپنی طرف سے کوشش نہیں کر رہا اور وہ کھلا چھوڑ کے چلا جا رہا ہے میں اللہ پہ بھروسہ کر رہا ہوں، تو عام بندوں کا یہ توکل نہیں ہے۔ اس کو چاہیے دروازے کے اوپر تالا لگائے، تالا لگانے کے بعد کہ یا اللہ یہ تیرے سپرد ہے۔ لیکن وہ جو سوال میں نے آپ سے ابتدا میں کیا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ مطلب ہم ہی بیماری دیتے ہیں، ہم ہی شفا دیتے ہیں، یہ عقیدہ سمجھایا، وگرنہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی دوائی استعمال کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جب وہ بیمار ہو جاتے تھے دوائی استعمال کرتے تھے، دوائی استعمال کرنے کے بعد اللہ سے کہتے تھے یا اللہ یہ سبب ہے، اصل میں شفا تو نے دینی، اپنی کوشش اور اپنا عمل کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی پہلو دکھایا ہے۔ ایک عورت آپ کے پاس آئی، عرض کرنے لگی میں مرگی کے مرض میں مبتلا ہوں، تو آپ دعا فرمائیں مجھے صحت ہو جائے، تو آپ نے فرمایا صبر کر، اگر تو صبر کرے گی تو اس صبر پہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، کہنے لگی پھر ایک مہربانی اور عنایت یہ فرما دیں کہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میرا لباس ڈسٹرب ہو جاتا، آپ یہ فرما دیں کہ بہتر ہو جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی کہ یا اللہ اس کا ستر محفوظ رہے،
اور محدثین نے لکھا جب اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا تو فرشتے اس کے اوپر چادر دے دیتے. اللہ اس کا مطلب یہ دعا قبول ہو سکتی ہے تو یہ بھی ہو سکتی تھی. اللہ. لیکن صبر کی ساتھ تلقین کی کہ صبر کرو گے تو صبر کی نعمت پہ تمہیں اللہ جنت عطا فرما دے. اس سے کہیں نفی نہیں ہوتی کہ آپ علاج نہ کروائیں، بلکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تلقین فرماتے تھے، آپ نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. اگر توکل اس چیز کا نام ہے کہ علاج معالجہ نہیں کروانا، تو احد کے میدان میں جو زخمی ہوئے محدثین نے لکھا کہ صحابی اور صحابیات نے ان کو کپڑے جلا کے ان کی راکھ بنا کے زخموں کے اوپر لگایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے خود بھی کروایا اور بتایا کہ علاج ہی ایک طریقہ کار ہے جس سے انسان فوری تکلیف سے بچ سکتا ہے. شفا اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے عطا فرمائی. اچھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اب دیکھیں نا وہ جو ہارٹ کا مرض کا واقعہ ہے، اس میں بھی تو سرکار علیہ السلام نے سجیسٹ فرمایا. وہ کیا جنید بھائی میں اس کی طرف آتا ہوں، صرف ایک چیز میں بیچ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف بیماریوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو علاج کی طرف توجہ کروائی. حدیث میں 3 لفظ آتے ہیں: داغ لگوانا، دم کروانا اور فال نکالوانا. فرمایا یہ 3 کام ایسے ہیں جو کفر کی طرف لے کے جاتے. وہ کفر کس طرح ہے کہ داغ لگوانا ایسا جس سے اللہ تعالیٰ کی احکامات کی خلاف ورزی ہو، موت قریب ہے پھر لگوانا. ٹھیک ہے. دوسرا فال نکالنا کہ کفر سے یا ایسے لوگوں سے جو اچنبے کی بات کرتے ہیں ان کو کہنا، یا تیسرے نمبر پر دم کروانا جس میں کفریات ہو، اس سے اسلام نے منع فرمایا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ 3 کام نہیں کرے گا یہ اس جماعت میں شامل ہو جائے گا جو 70,000 لوگوں کی جماعت ہے جن کو بغیر حساب و کتاب اللہ جنت عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر. لیکن یہ بھی توکل کے خلاف نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس کی ترتیب سمجھائی کہ وہ ایسا دم نہیں کرواتے جس میں کفر و شرک ہے، ایسا داغ نہیں لگواتے جو اللہ کے احکامات کے منافی ہے، ایسے فال نہیں نکالتے جو شریعت کے خلاف. اس کے برعکس دم کروانا بھی جائز ہے، اس کے برعکس داغ لگوانا بھی جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امراض کے لیے سعد بن ابی وقاص نے کروایا، اور پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو بتایا کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، پچنا لگواؤ، حجامہ کرواؤ، یہ چیزیں تمہیں صحت عطا فرمائیں گی. مطلب وہ ہارٹ کے مرض میں دیکھیں نا وہ اپنا اجوا کھجوروں کا جو ہے باقاعدہ سجیسٹ کرنا، طبیب کے پاس بھیجنا پہلے باقاعدہ. جی ایک بات اس میں بڑی اہم ہے کہ جب ہم علاج معالجہ کروا رہے ہیں اس میں ہمیں یہ احتیاط ضرور کرنی ہے کہ حلال و حرام کا فرق رہنا چاہیے. ہاں یہ بڑی اہم بات ہے. بڑی اہم بات. طبیب کہے کہ یہ شے حرام ہے لیکن آپ کے لیے فائدہ مند ہے، آپ اس کو کھا لیں، تو شریعت اسلامیہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طبیب ظاہر کو دیکھ رہا ہے باطن کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باطن کو بھی دیکھ رہے. فرمایا اگر اس نے حرام شے سے تمہارا علاج کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ وقتی شفا ملے، لیکن پھر یہی حرام شے تیری موت کا بھی سبب بن جائے. اس میں ایک بات بتائیے، اضطراری کیفیت میں کیا کرے؟ یعنی ایک شخص ہے وہ مر رہا ہے، اب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ جی اگر یہ دوا استعمال نہیں کی تو وہ مر جائے گا. دوا میں اس طرح سے ہوتا ہے نا، ملا کے آمیزش کر کے کچھ پلا دی جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا ہو؟ جس میں جنید بھائی اضطرار آ جاتا ہے نا، اور اضطرار موت سے بچانے کے لیے اس میں شریعت سارے دروازے کھول دیتی. ٹھیک ہے. اگر اضطراری ہے کہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے تو اس میں حرام سے بھی جائز ہے. لیکن عام حالات میں جس میں آپ بالکل نارمل کوئی تھوڑا سا مرض آ گیا اس میں حرام کا استعمال کریں گے تو یہ سخت ترین ممانعت ہے. اس سے بہترین ہے اجتناب کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق سارے معاملات. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.
ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم ترین بات ہے، اور وہ میں چاہتا ہوں اس پہ میں نے تھوڑا سا بھی یہ تو پورا ایک موضوع ہے، اور میں اس پہ سچی بات ہے کہ سمجھتا ہوں کہ بڑا کھل کے کلام ہونا چاہیے کہ آج وہی بات ہے کہ جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں لائق تحسین ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ان ڈاکٹرز کا اس وقت ذکر ہی ہم نہیں کر رہے، وہ لائق تحسین ہے. ہم بات کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو پیسہ کمانے کی مشین بنا لیا ہے، کہ جو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کھسوٹ رہے ہیں، ان کی کھال اتار رہے ہیں، ان کو بھنبوڑ رہے ہیں ایک خوخار جانور کی طرح ہر اعتبار سے. وہ وزٹ سے لے کر اور پرسکرپشن اور ٹیسٹ اور اس کے بعد جو سرجریز تک، یعنی سیزیرین کیسز کا تو معاملہ عام ہو گیا ہے نا، عام ہو گیا ہے. تو ذرا یہ بتائیے کیسا ہونا چاہیے ڈاکٹر کو، اور ایک ڈاکٹر کی جو اخلاقی ذمہ داریاں وہ کیا ہونی چاہیے؟ آپ نے جو ہے نا مجھ سے وہ کویشچن پوچھ لیا جو میرے اپنے لوگوں کے بارے میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پہ بات کریں تو یہ بہت تلخ باتیں ہیں، لیکن اس میں دو باتیں سر. سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے. پہلے تو آپ تلخ باتیں بتائیں، تلخ باتیں کیا ہیں؟ اسی معاشرے کا حصہ ہے اور انفلوئنسڈ بائی دی معاشرہ ہے. یہ معاشرہ جو ہے نا وہ ڈیٹوریٹ ہوتے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیٹوریشن کی وجہ یہ ہے کہ جو مقابلے کی دوڑ ہے، یہ پیسے کی فراوانی ہے، اور حرام حلال کا کانسیپٹ ختم ہو گیا سر. جی. جب یہ حرام حلال کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، بچپن سے ہمیں یہ تربیت یہ دی جانے لگی کہ تم پڑھو گے اور بڑے ڈاکٹر بنو گے یا انجینئر بنو گے یا جو بھی پوسٹ پہ جاؤ گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں بہت سارا پیسہ ملے گا. یہ نہیں سکھایا جاتا کہ پڑھو گے، محنتی بنو گے اور اچھے انسان بنو گے تو تم چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے کارپینٹر ہو، چاہے مالی ہو، تم اچھا کام کرو گے. یہ نہیں سکھایا جاتا. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ساری محنت کرنے کی جو وجہ ہے اس کے پیچھے پیسہ ہے، پیسہ کما، اور پیسہ جو ہے وہ تمہارے ہر مسئلے کا حل ہے. درست. جب پیسہ ہر مسئلے کا حل ہو گیا تو پھر یہ معاشرے میں ہر جگہ چلے. آپ مجھے بتائیں کہ میں تو بچپن میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس کے بعد بیچارے کے پاس دو ہی وہ ہوتی تھی، ایک لال رنگ کی بوتل ہوتی تھی، ایک دوسرے رنگ کی بوتل ہوتی تھی. وہ دو شربت ملا کے اور تھوڑا گولیاں اپنے پاس سے دیتا، وہی گولیاں جو اپنے پاس سے دے دیتے تو کام ختم ہو گیا. اچھا، اور مزے کی بات ہے وہ ہم پیتے تھے، کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ شفا بھی ہمیں دے دیتا. جی بالکل. اور وہ ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر، جو فیملی ڈاکٹر کا کانسیپٹ ہوتا تھا، ایک ہی ہوتا تھا. 10 روپے فیس لیتا تھا جی یا 15 روپے فیس لیتا تھا، اور وہ سارے جہاں کا علاج جو ہے بالکل اپنے خاندان، دادی کا بھی وہی علاج کر رہا ہے اور پوتے کا بھی. ایسا ہی وہ کہتے تھے ہمارے خاندانی ڈاکٹر. مطلب ہم نے اپنی فیملی میں ایک ڈاکٹر کو دیکھا جب ہم چھوٹے سے تھے، اس سے لے کے ہم نے ان کا بڑھاپا دیکھا اور اپنی جوانی ان کے ساتھ دیکھی اس طرح سے. اب جو یہ معاشرہ چینج ہوا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 25 سال میں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. اور یہ ڈیٹوریشن کی وجہ یہ ہے کہ کھاتا ہے تو لگاتا تو ہے نا. یہ جو کانسیپٹ آیا کہ کھاتا ہے تو لگاتا، جب یہ سارا معاملہ معاشرے میں یہ شروع ہو گیا کہ بھئی یہ پیسہ کمانا، یہ اچھا یہ کمیشن جو ہے نا سر، چاہے وہ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا، بہت تفصیل سے بات آپ نے خود ہی کر دی، ہر جگہ کمیشن، لیب میں، او پی ڈیز میں، تھیٹر میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، آپریشن کر دیا، کمیشن ہے. ایک پورا ایک سسٹم ہے سر. بالکل ایسا، بالکل. اور اس سسٹم میں جب کمیشن ملنے لگا تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی کام تو میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حق. بالکل اس طرح کی بات ہے کہ تھانے کا ایس ایچ او جب لگتا ہے تو اس سسٹم کا حصہ بنتا ہے، اوپر والوں کو بھی دینا اور نیچے والوں کو بھی سنبھالنا ہے. وہ کہتے ہیں اسی طرح سے ڈاکٹر جو ہے وہ بھی سسٹم کا حصہ بنتا ہے کہ نیچے والوں کو بھی سنبھالتا ہے اور اوپر والوں کو بھی سنبھالتا ہے. اچھا، میں نے بڑی چیز یہ نوٹ کی ہے کہ کس طرح ڈیٹوریٹ ہوتے جا رہا ہے معاشرہ، اور اس میں جو سب سے بڑی بات یہ دیکھی کہ دو طبقے جیسے ہیں کہ ایک اساتذہ کرام اور نمبر 2 جو ہے یہ طبیب جو ہے، ڈاکٹرز جن کو کہتے ہیں. ان میں بہت زیادہ جو ہے یہ مسئلہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی جو ہے نا امپورٹنس کو دیکھا ہی نہیں کبھی کہ بھئی اگر ایک ڈاکٹر ہے اور یہ ایک اسکول ٹیچر ہے یا علماء کرام ہے، ان کی وہ امپورٹنس ہے، اگر ان کو صحیح طریقے سے کیا جائے تو وہ یہ مسائل سے ہٹ جائے. اچھا آپ امپورٹنس تو بہت تھی ڈاکٹر صاحب، نے نہیں سر پہ ہم بٹھاتے ہیں ڈاکٹر کو. سر میں آپ سن لیں میری بات. اگر ابھی بھی آپ کیلکولیشن کریں جو پاپولیشن ہے پاکستان کی، اس کے حساب سے مجھے آبادی کے حساب سے وہ ڈاکٹر نمبر آف دی ڈاکٹر بتا دیں، اور اس کے علاوہ سے نمبر آف دی دوسرے جو فزیشینز ہیں ان کو کرتے ہیں. اچھا پھر یہ جو لالچ کا ایلیمنٹ ہے جو میں نے بتایا آپ کو، بچپن سے ہمیں یہ سکھا دیا گیا، بچپن سے ہمیں سکھا دیا کہ بڑے ہو گئے پیسے کماؤ، بڑے ڈاکٹر بنو گے تو بہت پیسے کماؤ گے. اب اس کا حل کیا ہے؟ ہاں سر 2 جملوں میں آگے بڑھنا ہے، وقت کم ہے. اس کا حل یہ ہے
کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ بہت زیادہ پیسے ہر مسئلے کا حل نہیں ہے سر۔ واہ، آپ تینوں کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں جناب، اور زیتون کے فوائد آپ کو بتلاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کھایا کرو اور اس کے تیل سے مالش کیا کرو۔ جو شخص زیتون کے تیل سے مالش کرتا ہے تو اس کے پاس 40 روز تک شیطان نہیں آتا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا کمال قول مبارک ہے کہ کم بولنا حکمت، کم کھانا صحت اور کم سونا عبادت ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔